2021 کے اندر پاکستان کی جو کپاس کی پیداوار ہے اس کے اندر 30% سے زیادہ کمی کا سامنا ہے، اور یہ پچھلے 30 سالوں کے اندر کم ترین جو ہے وہ ہدف ہوگا۔ ان سارے ایشوز کے اوپر جو ایگریکلچر کا ایشو ہے اور ساتھ میں جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر جمال صاحب، چیف رپورٹر ہیں ڈان اخبار لاہور کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر حیات بھنڈارا صاحب، کاشتکار ہیں یہ۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین۔ کیا وجہ ہے سر ہماری کیوں کاٹن کی کراپ ہر سال اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کہ ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ انڈیا سے امپورٹ کی جائے، پاکستان کی اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا کوئی اقدام نہیں کیے جا رہے؟ بہت شکریہ، آج آپ نے بہت اہم موضوع کے اوپر، اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ کل ایک جو ای سی سی فیصلہ کرتی ہے اور آج اس کو جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ اس کو اپروو نہیں کرتی اور واپس کر دیا جاتا ہے۔ میں کسان تو ہوں ہی، لیکن ایک بات آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کی 60% آبادی دیہاتی ہے جو زراعت کے ساتھ ہی منسلک ہے، تو میں کنزیومر بھی ہوں اور گروور بھی ہوں۔ تو یہ جو چینی اور کپاس کا جو افیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ اگر ہم صرف کپاس کی بات کر لیں تو ناصر صاحب نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ ہم اس سال جو ہے وہ شارٹیج پہ ہیں، ہم نے پروڈیوس نہیں کی۔ اب اس میں بہت سے معاملات ہیں جس میں حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ کسانوں کے فیور میں نہیں رہی۔ آپ بیج جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہم پروڈیوس نہیں کر پائے لوکلی بھی، اور شاید ہم امپورٹ بھی نہیں کر پائے کسی پالیسیز اور لاز کی وجہ سے جو ہماری پروڈکشن کی طرف جاتا۔ پالیسی ٹیبلز کے اوپر بھی زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ سبسڈیز کے اوپر رہیں، جبکہ ہماری جو پروڈکشن کی انہانسمنٹ ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اوپر ہماری بات نہیں کی گئی۔ ورلڈ بینک کی طرف سے رپورٹ تھی کہ آپ پانی کنزیوم بہت زیادہ کر کے بھی جو 5 میجر کراپس ہیں ان کا جو جی ڈی پی میں حصہ ہے وہ صرف 5% ہے۔ تو اس میں جو ٹیکسٹائل ملز ہیں ان کا رول بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اس کو پراپرلی جو ہے وہ ریورس انٹیگریٹ نہیں کیا فارمرز کو، جس طرح رائس میں کیا گیا، کہ چونکہ جو فارمر ہے وہ ڈائریکٹ لنک کرتا ہے جنرز کے ساتھ، تو ہمارے جو پاکستان کی جننگ انڈسٹری ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی سینچری اولڈ ٹیکنالوجی کے اوپر چل رہی ہے، اس کو کوئی پراپرلی اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ ٹیکسٹائل مل کے اوپر جیسے جب ان کو کمی کا سامنا ہوتا ہے تو لوکل فارمر سے ان کو ملے نہ ملے، دے ہیو این اپورچونٹی کہ وہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں حکومت نے جو تمام ڈیوٹیز تھیں وہ بھی ویو آف کر دی تھیں کاٹن امپورٹ کے اوپر، جبکہ وہی ٹائم تھا جب فارمرز ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کاٹن کی کراپ کے اوپر، یا وہ ییلڈ کر رہے ہوتے ہیں یا نیکسٹ کراپ جو ہے وہ سوئنگ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ چینی کا بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس ایریا میں پہلے کاٹن ہوتی تھی وہاں پہ پھر شوگر نے اپنا ایریا جو ہے وہ بڑھا دیا۔ ابھی بھی جو آپ کی کاٹن کی پیور بیلٹ ہے اس میں شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی چونکہ یہ دونوں معاملے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ سر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار سب بات کرتے ہیں کہ شوگر کی آؤٹ پٹ کم ہو گئی ہے، زیادہ چینی لگائی جا رہی ہے، اس کی کوئی اور بھی تو وجوہات ہوں گی نا؟ فارمرز کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ کاٹن چھوڑ کے شوگر گرو کرتے ہیں؟ دیکھیں، فارمرز کو جو میجر انسینٹیو یہ ہے کہ وہ ان کو پیسے جو ہیں وہ اکٹھے مل جاتے ہیں ایک کراپ کے اینڈ کے اوپر، اور شاید یہ سال جو ہے وہ بہت سالوں کے بعد ایک اچھا سال رہا جب جو آپ کی پرائس ہے وہ 250 روپے سے زیادہ رہی۔ ایک بات یہاں پہ میں ایک اور بھی بتا دوں کہ حکومت نے جو کیلکولیٹ کی تھی پرائس وہ 190 روپے تھی، اور جو سفارش کی گئی تھی اس کی کراپ کی پرائس کی گنے کی وہ 200 روپے من تھی۔ اٹ مین صرف 5% پروفٹ فارمر کو دیا گیا تھا۔ اگر وہی چیز جو ہے وہ 12 سے 17% پروفٹ پہ ہوتی تو شاید گنا بھی جو اس سال کم ہوا ہے پچھلے سالوں کی نسبت وہ بڑھ جاتا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے توسط سے حکومت کو اور آپ کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً پچھلے 10-12 سال کے اندر پہلی دفعہ کین کمشنر پنجاب کا آفس تھوڑا سا متحرک ہوا ہے، جو شوگر فیکٹریز کنٹرول آرڈیننس 2020 امینڈڈ تھا اس کے بعد۔ اب وہ آپ کی ڈان کی ایک رپورٹ میں وہ 24 مارچ کو وہ چھپی تھی، اس میں 22 مارچ کو یہ لیپس کر گیا۔ 258 ارب روپے کی فارمرز کی پیمنٹس تھیں جو کین کمشنر کی مدد سے حکومت پنجاب نے، اس میں سے 248 ارب روپے کی پیمنٹس فارمرز کو کروا دیں، جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔
جیسے ہی یہ جو آرڈیننس بالکل صحیح سر. یہ ناصر دارا صاحب کوئکلی سر آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس یا ریاکشن دینا چاہیں ناصر صاحب نے جو بات کی ہے؟ جی بالکل، ناصر صاحب نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں فارمر ابھی بھی وہی کرتا ہے جس میں اس کو پیسہ ملتا ہے، وہ اسی طرف جاتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی آسانی پیدا کرنی ہوگی فارمر کے لیے بھی. اس کی مارکیٹ جو ہے اس کے لیے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ ہم جو پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہے اس کے اوپر فارمر کو سپورٹ نہیں کر رہے. اب جس طرح میں نے پہلے بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی آپ کا جو آرڈیننس لیپس ہوا ہے 10 ارب روپے کی پیمنٹس جو ہیں وہ فورن ملرز نے روک دی ہیں. سیم از ود دا کیس آف کاٹن. آپ کاٹن جو ہے وہ جب تک اس کو اس کی پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ اس کو کس طرح اپنی ٹیکسٹائل کو پرووائڈ کر سکیں گے؟ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حکومت کو انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرے گی. شوگر اکیلی جو شوگر اس دفعہ ہمیں شارٹ فال نظر آ رہا ہے، اگر یہی ہم گڑ اور جو لوکل ہماری براؤن شوگر ہے اس کے کارخانے لگاتے، بزنس ریکارڈر کی رپورٹ ہے زاہد بیگ کی، اس میں اگر پڑھ لیں آپ تو ہمارے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. ہندوستان کی $4 بلین کی ایکسپورٹ ہے صرف گڑ اور اس کے ساتھ کی مصنوعات کی. تو ہم اگر فارمرز کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کی اگر پروڈکٹیوٹی اور ساتھ مینوفیکچرنگ اور ویلیو ایڈیشن کی شاید ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ لوکل لیول کے اوپر، اس کے ساتھ ہی ہم بہتر طور پر زراعت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ضرورت ہے. پچھلے بجٹ میں کاٹن کے لیے تو حکومت نے بالکل شاید رکھا ہی نہیں پیسہ جس میں کاٹن کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر سکے. اور اب ہم جو کاٹن اور یہ دونوں بڑی جو میجر ہماری پروڈیوسرز ہیں وہ اور باہر سے امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور شاید گندم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے تو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.